هبي أنصار الهدى عبي ركب الفدا. نحمده ونصلي على رسوله الکریم. اما بعد میں نے کل عرض کیا تھا کہ اس امت کو خیر امہ قرار دیا گیا ہے قرآن کریم میں، اور اس کا کام بتایا گیا ہے. کام یہ ہے کہ یہ امر بالمعروف کرتی ہے اور نہی عن المنکر کرتی ہے، یعنی بھلائی کو اور خیر کو پھیلاتی ہے، برائی کو شر کو مٹاتی. بھلائی کو زیادہ زیادہ پھیلانا، برائی کو زیادہ زیادہ روکنا، منع کرنا، یہ اس امت کا فریضہ ہے. اسی وجہ سے یہ امت خیر امہ ہے. جہاں جائے گی سچائی کو پھیلائے گی، جھوٹ کو روکے گی، اخلاص کو پھیلائے گی، نفاق کو مٹائے گی، محبت کو پھیلائے گی، آپس کے بغض کو مٹائے گی. غرض جتنی باتیں اللہ کو پیاری ہیں، اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو پیاری ہیں، ان چیزوں کو زیادہ زیادہ پھیلاتی ہے. آپ ہی غور کیجئے کہ ایک شخص وہ ہے پھول پھیلاتا ہے، خوشبو پھیلاتا ہے، جس مجلس میں جاتا ہے اس مجلس کو معطر کر دیتا ہے، اگر لوبان خوشبو کے پھول جگہ جگہ پر پیش کرتا ہے. اور ایک وہ شخص ہے جو بدبو پھیلاتا ہے. دنیا میں کتنا بڑا فرق ہے دونوں کے درمیان. ایک کی وجہ سے دماغ معطر ہوتے چلے جاتے ہیں، فرحت پھیلتی چلی جاتی ہے، دوسرے کی وجہ سے طبیعتیں مقدر ہوتی جاتی ہیں، قلوب پر میل آتا ہے، پریشانی بڑھتی ہے. تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے خیر کو پھیلانے کے لیے، اور یہ ذمہ داری امت کے سر عائد فرما گئے. امت نے اس کام کو کیا، انجام دیا، سب دنیا پر چھا گئی یہ امت. کوئی ملک ایسا نہیں جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت نہ پہنچی ہو. روئے زمین پر کوئی علاقہ ایسا نہیں جہاں اللہ کے پاک رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نام جاننے والے موجود نہ ہوں. کچھ لوگ مانتے ہیں، کچھ نہیں مانتے، باقی جانتے سب کے سب ہیں. اسی کام کے واسطے حضرت مولانا محمد الیاس صاحب نور اللہ مرقدہ نے سب سے پہلے میوات کے علاقے کو انتخاب فرمایا. میوات کا علاقہ دہلی کے قرب و جوار میں دور تک چلا گیا. اس کو دیکھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ کس قدر جہالت تھی. عرب کے جاہلیت کو بھی مات کر رکھا تھا. میں خود اس علاقوں میں گیا ہوں، جگہ جگہ جا کر دیکھا ہے. کیفیت یہ تھی، سروں پہ چوٹی رکھی ہوئی ہے، گنگا داس اور جمنا داس نام ہے، گھروں میں مورتیاں رکھی ہوئی ہیں، کہیں کوئی کلمہ جاننے والا نہیں، نماز تو بعد کی چیز. اور اس قوم میں ایک دھوس کہلاتی ہے، بہت بڑا نقارہ ہوتا ہے. ایک بستی میں وہ نقارہ رکھا ہوا ہے. جب کوئی عالمگیر جنگ کرنا ہوتی تھی ان کو، تو ایک جگہ پر وہ نقارہ بجایا جاتا تھا جس کی آواز 5 کوس تک جاتی تھی. 5 کوس کی دوری پر ایک دوسرا نقارہ رکھا ہوا تھا. اس کی آواز کو سن کر وہ نقارہ بجاتا، پھر وہ اس کی آواز جاتی 5 کوس تک. اور اس طریقے سے تمام علاقے میوات میں وہ آواز پھیل جاتی تھی. یہ ایک نفیر عام کی صورت تھی. جس شخص کے پاس جو اوزار ہوں، چاقو، لاٹھی، کلہاڑی، چھڑا، بلم لے کر نکل آتے تھے اور لڑائیاں ہوتی تھی. انگریز نے ہر چند چاہا کہ وہاں امن قائم ہو، وہاں کے لوگ انسانیت سیکھیں. اس کے واسطے سخت سے سخت حاکم مقرر کیے وہاں، جنہوں نے مجرموں کو سخت سزائیں دی. چوری کرنا، ڈاکہ ڈالنا، دوسری کی عورت کو لے بھاگنا ان کی آنکھ کوئی جرم نہیں سمجھا جاتا تھا، بہت معمولی چیز، کھیل تھا. یہ کیفیت تھی. ایسے علاقے کو اختیار کیا ہے اس تبلیغی کام کے واسطے ابتداءً. ایک بستی کے آدمی کو نماز پڑھنا سکھائی، اس نے نماز پڑھی تو دوسرے لوگ جمع ہو گئے، ایک دوسرے کو اشارہ کر کے بلاتے تھے کہ دیکھو اس کو کیا ہو گیا، کوئی جن بھوت کا اثر اس پر جو آندھا سیدھا ہو رہا ہے. یہ کیفیت ان لوگوں کی تھی. ایک بستی میں جانے پر معلوم ہوا کہ بستی ساری مسلمانوں اور اس کے قریب دوسری بستی وہ سب غیر مسلمان سے پوچھا کہ بھائی تم میں اور ان میں کیا فرق ہے؟ کیونکہ خدا کے پیغام سے، قرآن سے، نماز سے تم بھی ناواقف، وہ بھی ناواقف. زنا، بدکاری، چوری سب تمہارے یہاں بھی ہوتی، ان کے یہاں بھی ہوتی. کوئی کام اسلام کا تمہارے اندر نہیں ہے تو تم لوگ ان میں کیا فرق ہے کہ تم مسلمان کہلاتے ہو اور وہ غیر مسلم کہلاتے ہیں؟ تو اس نے صاف صاف بتایا
کہ ہمارا نکاح قاضی پڑھتا ہے، ان کا نکاح پنڈت پڑھتا، اتنا فرق۔ ایک جگہ جانا ہوا کہ وہاں مسجد تو بنی ہوئی تھی پرانے زمانے کی، کئی سو برس پہلے، مگر اس میں بکریاں بیٹھتی تھی، بکریوں کی مینگنیوں کا ڈھیر تھا، کوئی اذان کہنے والا نماز پڑھنے والا نہیں تھا۔ اس مسجد کو جا کر صاف کیا، مینگنیاں نکالی، اذان کہی، لوگ اکٹھے ہو گئے کہ کیا ہو رہا ہے۔ قسم قسم کی بدگمانیاں ان میں پیدا ہونی شروع ہوئی۔ کوئی کہتا تھا کہ سرکاری آدمی جاسوس ہیں، کوئی کہتا تھا فتنہ برپا کرنے کے لیے آئے ہیں، ویسے تھانے میں اطلاع کی، پولیس آ گئی۔ یہ سب چیزیں ابتداً پیش آئی ہیں ان لوگ۔ ایک میاجی ہوتا تھا کسی گاؤں میں، جس کے پاس ایک چھری رکھی ہوئی ہے، کئی سو سال سے پڑھی ہوئی، جب ذبح کرنے کا وقت آتا ہے تو میاں جی کے پاس لاتے ہیں، میاں جی اس چھری سے ذبح کرتا ہے۔ وہ بسم اللہ اللہ اکبر پڑھنا نہیں جانتا، بلکہ وہ چھری پڑھی ہوئی ہے، اس کے ذریعے سے ذبح کرتا ہے۔ یہ کیفیت غیر عجیب حالات تھے وہاں۔ حضرت مولانا الیاس صاحب نظر اللہ مرقدہ نے اس علاقے کو انتخاب کیا اس خدمت کے لیے، تجربے کے واسطے، کہ ایسے علاقے میں، ایسے اکھڑ علاقے میں کام کرنے کی ضرورت ہے جہاں علم نہیں، عمل نہیں، اخلاق نہیں، کوئی چیز نہیں۔ وہاں جو شروع کیا، شروع میں دشواریاں بھی پیش آئی، سخت سے سخت دشواریاں بھی ہوئی۔ ایک گاؤں میں تشریف لے گئے، لوگوں نے کہا کہ فلاں شخص چودھری ہے، اپنے مکان کے سامنے بیٹھتا ہے، اگر وہ اس کام کے لیے کھڑا ہو جائے تو سب لوگ کھڑے ہو جائیں۔ اس کے پاس گئے، جا کر کے پاس بیٹھے، وہ سرانے بیٹھا ہوا حضرت مولانا پہچی بیٹھے اور بیٹھ کر اس سے بات کرتے رہے۔ بات کرتے کرتے ذرا اس کی ٹھوڑی کی طرف کو ہاتھ بڑھایا، اسے مانوس کرنے کے، اسے غصہ آیا۔ دوسری مرتبہ پھر اس طرح سے ہاتھ بڑھایا تو اس نے کہا میری داڑھی پہ ہاتھ بڑھاتا تیری لاٹھی مار۔ مولانا نے فوراً پیر پکڑ لیے اس کے اور فرمایا کہ اب تو لاٹھی نہیں مارے گا، اب تو خوش ہے۔ اس طریقے پر ان لوگوں کو مانوس کیا ہے۔ وہ لاٹھی مارنے کا ارادہ کرتا ہے، حضرت مولانا اس کے پیر پکڑ۔ غرض ایسے علاقے میں کام کیا، ان کو یہ تو آپ حضرات کیا نام پڑ گیا تبلیغ۔ انہوں نے تبلیغ نام نہیں رکھا تھا، انہوں نے کہا دین سیکھنا، دین سیکھنے کے لیے، کیونکہ صدیوں سے وہ لوگ وہاں آباد تھے اور کسی زمانے میں ان کے بڑے مسلمان ہوئے تھے، اس وجہ سے مسلمان کہلاتے تھے، اور کوئی چیز اسلام و ایمان کی بات انہیں نہیں۔ تو ان لوگوں کے دلوں میں ایک جذبہ پیدا کیا کہ دین سیکھنے کے واسطے چلو۔ ایک میاجی ان کے ساتھ ہو گیا۔ اول تو مولانا کے یہاں اپنا جو مدرسہ ہوا دہلی نظام الدین میں، اس میں بھی تعلیم ہوتی تھی۔ تعلیم کی کیا صورت تھی؟ قرآن شریف نازا پورا پڑھا دیتے تھے، اور ایک پارا یا کم سے کم پاؤ پارا حفظ کرا دیتے تھے، اور کچھ تھوڑا سا لکھنا سکھا دیتے تھے تاکہ خط لکھنے پڑھنے کا کام آ جائے، اس کے بعد چھوڑ دیا جاؤ اپنا کام۔ یہ ان کی آگے تعلیم تھی ابتداءً دلی نظام الدین۔ اور بہت ہی غریب لڑکے، کوئی لڑکا کانا ہے، کوئی اندھا ہے، کوئی لنگڑا ہے، گھر کے کسی کام کا نہیں، ماں باپ کے اوپر بار ہے، تو حضرت مولانا جاتے تھے کہ اچھا بھائی اسے ہمیں دے، اسے لا کر کے پڑھاتے دین سے۔ دیر تک یہ صورت جاری رہی۔ ایک مرتبہ ایک لڑکا آیا جوان، ہاتھ میں کڑا پہنے ہوئے، ہندوانہ طریقے پر دھوتی باندھے ہوئے، داڑھی منڈی، تعارف کرایا تو معلوم ہوا وہ مولانا کے مدرسے کا پڑھاؤ زمانے میں یہاں پڑھ کر گیا تھا۔ اس کو دیکھ کر بہت صدمہ ہوا، بہت افسوس ہوا کہ یہاں ان کے اوپر اتنی محنت کی جاتی ہے اور وہاں جا کے ان کا یہ حال ہو جاتا ہے۔ پھر ذہن منتقل ہوا کہ جب تک ماحول نہیں بدلے گا اس وقت تک تعلیم بھی کارآمد نہیں ہونے گی۔ اس واسطے کہ بچہ یہاں اچھے ماحول میں رہتا ہے، تعلیم حاصل کر کے جاتا ہے، وہاں کا ماحول خراب ہے، ماں باپ بھائی بہن چچا ماموں خالہ یہ سب قسم غلط رستے پر ہیں، لہذا وہ بھی جا کے ان کے اندر جذب ہو جاتا ہے۔ اس لیے ماحول کی تبدیل کی ضرورت ہے۔ ماحول کی تبدیل کے واسطے دین سیکھنے کے عنوان پر یہ کام شروع کیا۔ اپنے اپنے جھولے میں چنے لیے اور نکل جاؤ 40 دن کے واسطے۔ ایک میاجی ان کے ساتھ ہے اور جماعت کی جماعت یہ چل رہی ہے 40 روز کے واسطے۔ وہ میاجی پڑھا لکھا ہے، کتنا پڑھا لکھا ہے؟ قرآن شریف میں پورا پڑھ رکھا ہے اور کچھ تھوڑی سی اردو جانتا ہے، نماز جانتا ہے، اور وہ ان لوگوں کو کسی کو کلمہ یاد کرا رہا ہے، کسی کو الحمد یاد کرا رہا ہے، کسی کو تحیات یاد کرا رہا ہے، جیسی جیسی جس کی حالت ہوتی وہ یاد کرتا ہے۔ 40 روز تک یہ لوگ تبلیغ میں رہے
اور اس 40 روز کے اندر انہوں نے کیا کیا؟ وضو کرنا سیکھ لیا، نماز پڑھنا سیکھ لیا، الحمد یاد کر لی، قل اللہ یاد کر لی، درود شریف یاد کر لیا۔ اس 40 روز کی مدت میں انہوں نے زنا نہیں کیا، انہوں نے شراب نہیں پی، انہوں نے چوری نہیں کی، انہوں نے ڈاکہ نہیں ڈالا، انہوں نے آپس میں لڑائی نہیں کی، انہوں نے یہ سیکھا کہ ماں باپ کا ادب کیسے کیا کرتے ہیں، بھائی بہن کے حقوق کیا کیا ہیں، مسافروں کے حقوق کیا کیا ہیں، بہت ساری باتیں انہوں نے آہستہ آہستہ سیکھ لی۔ 40 روز بعد جب یہ جماعت کے لوگ واپس آئے ہیں، انہوں نے آ کر صبر سکون کے ساتھ زندگی نہیں گزاری، بلکہ اس بات کی کوشش کی کہ جو کچھ 40 دن میں سیکھا ہے اس کو دوسروں تک پہنچائیں، دوسروں کو سکھائیں، دوسروں کو ترغیب دیں، اور ہر شخص ان کو دیکھ دیکھ کر سوچتا کہ واقعی تو بہت اچھی ہو کر آئے، پہلے جیسی بری عادت تھی وہ عادت ان کے اندر نہیں رہی، ماں باپ سے پہلے لڑا کرتے تھے، اب ماں باپ کی خدمت کرتے ہیں، پہلے چاہتے تھے کہ محلے والوں کا مال لوٹ لیں، اور چاہتے ہیں کہ غریبوں کی ہمدردی کریں، مدد کریں، پہلے اس فکر میں رہتے تھے کہ چوری کر لے، اور چور سے حفاظت کی فکر میں رہتے، کتنا بڑا تغیر ہوا ان کی زندگی میں۔ تو دوسری جماعت نکلی، تیسری نکلی، اور کچھ روز بعد پھر یہ جو پہلی مرتبہ نکلے تھے 40 روز کے لیے یہ بھی نکلے، غرض یہی سلسلہ ایسا ہوا کہ عام طور پر جاری کیا۔ اور حضرت مولانا نے یہ فرمایا کہ دیکھو جہاں جہاں بزرگ مشائخ ہیں، علماء ہیں، وہاں جاؤ اور ان سے ہرگز مت کہو کہ آپ بھی تبلیغ کے لیے ہمارے ساتھ باہر چلیے۔ ان حضرات نے جو مشاغل اختیار کیے ہیں تزکیہ باطن کے یا تدریس اور تعلیم کے، کوئی حدیث پڑھا رہا ہے، کوئی فقہ پڑھا رہا ہے، کوئی تفسیر پڑھا رہا ہے، ان حضرات نے پورے دلائل کی روشنی میں اس کو انتخاب کیا ہے۔ ان سے یہ مت کہو کہ آپ اپنی دینی خدمت چھوڑ دیں، بلکہ ان سے یہ کہو کہ حضرت جی کام بہت بڑا ہے اور ہم لوگ نااہل ہیں، ہمارے اندر صلاحیت نہیں، آپ دعا کیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کام کو صحیح طریقے پر چلائے، ہماری نااہلیت کی وجہ سے کام خراب نہ ہو جائے، ہمیں اس کا ڈر ہے، یہ دعا ان سے کرو۔ چنانچہ یہ ہوتا تھا، جگہ جگہ جاتے تھے یہ لوگ، اور پھر اس کا اتنا رواج ہوا کہ ان لوگوں کے لیے کوئی مشکل نہیں، چلنے کے لیے یہاں تو بہت دیر ہوتی ہے، تشکیل کرنے میں نام لکھایا جاتا ہے، بار بار کہا جاتا ہے، کوئی صاحب اٹھتے ہیں تھوڑی سی ہمت کر کے، کوئی جھنجھلا کر، کوئی کسی طریقے سے، مگر وہاں لینا بہت آسان نکل جائے۔ اور پھر ان لوگوں کے درمیان میں کیا انقلاب ہوا، اتنا بڑا فرق ہوا کہ ایک شخص جس نے چوری کی، تھانے دار نے اس کو پکڑ کر جیل میں ڈالا، پوچھا کہ تو تبلیغی جماعت میں جاتا ہے کہ نہیں جاتا؟ اس نے کہا نہیں میں نہیں جایا کرتا، اس کی پٹائی کی، اور پٹائی کر کے اس شرط پر چھوڑا کہ تبلیغی جماعت میں جاؤ، چلا۔ تھانیدار غیر مسلم، وہ جانتا ہے کہ جو لوگ تبلیغی جماعت میں جاتے ہیں چلا دیتے ہیں، چوری ان کی چھوٹ جاتی ہے، بد اخلاقی چھوٹ جاتی ہے، ان کے اندر بڑا تغیر پیدا ہو جاتا ہے۔ کتنے تعجب کا، حیرت کا مقام ہے کہ غیر مسلم اس سے اتنا اثر لیتے ہیں اور مسلمان اس کے طرف متوجہ ہو تو کتنا بڑا فائدہ۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ دو آدمی، دونوں کے دونوں تبلیغ میں جانے والے، ان کے درمیان لڑائی ہو، شیطان تو ہر جگہ لگا ہوا ہے، یہ تھوڑا کہ تبلیغ والوں کو چھوڑ دے، بالکل نہیں، وہ کسی وقت نہیں بخشنے کا، وہ مرتے وقت تک ساتھ رہے۔ اس واسطے لڑائی ہوئی، ایک نے دوسرے کے گھوسا مارا منہ پہ، جس سے اس کا دانت ٹوٹ گیا۔ بس دانت ٹوٹتے ہی فوراً اس گھوسا مارنے والے کو خیال ہوا کہ افسوس میں تو تبلیغ میں چلا دے چکا ہوں، جماعت میں گیا تھا، بڑی خطا ہو گئی میرے، اب بڑا پریشان آیا اپنے میاں جی کے پاس، میاں لڑائی میں دانت ٹوٹ گیا میرے ہاتھ سے دوسرے کا، بتاؤ اس کی کیا سزا؟ قرآن میں دیکھ کے بتا۔ میاں جی نے قرآن کا مطالعہ کیا، اس میں پڑھا السن بالسن، دانت کے بدلے دانت، قرآن میں آیا دانت کے بدلے کہ بہت لیٹ گیا سامنے، اور جس کا دانت ٹوٹا تھا اس سے کہا بھائی تو توڑ لے، میرا جس طرح تجھ سے ہو سکے توڑ لے، یہ طرف سے اجازت۔ وہ آیا اور آ کے اس کے سینے پہ بیٹھا، اس کے دانت کو پکڑ کے زور سے ہلایا، مگر دانت مضبوط تھا، اس سے نہیں ٹوٹا۔ وہ سینے پہ بیٹھا بیٹھا پوچھتا ہے میاں جی معاف کرنا کیا؟ قرآن میں آیا ان تعفو اقرب وان تعفو خیر۔ میاں جی نے کہا معاف کرنا اعلیٰ بات، اچھی بات، میں نے معاف۔ یہ انقلاب، تباہی میں انقلاب ہونا معمولی انقلاب بہت بڑی۔ جن لوگوں کی زندگی اس طرح سے گزری، سارے ملک کا ماحول یہ ہو، وہ لوگ یہاں تک پہنچ جائیں کہ اگر ایک غلطی سے کسی وقتی جذبے، وقتی داعیے کی وجہ سے غلطی سرزد ہو گئی،
اور دانت ٹوٹ گیا فوراً انتقام دینے کو، اور جو کچھ وہ فیصلہ کر دے اس کے واسطے آمادہ۔ اس لیے میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، ضرورت ہے کہ ہم لوگ اس کام میں حصہ لینے کے لیے یہی صورت ہے کہ اس کام کی اہمیت کو دیکھیں۔ ایسا مولانا فرمایا کرتے تھے کہ دیکھو جب تبلیغ کے واسطے نکلو تو پہلے وضو کر کے 2 رکعت نماز پڑھ کے یہ سوچ لو کہ یہ کام اتنا اہم اور عظیم شان کام ہے کہ حق تعالیٰ نے اس کام کے لیے 1,24,000 پیغمبر، یہ کام ایسا کام ہے، معمولی کام نہیں، یہ نہیں کہ 2 پیسے کا کوئی سودا خریدنے کے لیے جا رہے، ایسا کام نہیں، تفریح کے لیے جا رہے، ایسا کام نہیں، بلکہ اس کام کی عظمت کو دل میں بٹھاؤ کہ اس کام کے لیے اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کو بھیجا ہے اور انہوں نے بڑی بڑی مشقتیں اٹھائی، بعض پیغمبروں کو آرے سے چیرا گیا ہے، بعضوں کو آگ میں ڈالا گیا ہے، بعضوں کو قتل کیا گیا ہے، انبیاء علیہ بعضوں پر پتھر برسائے گئے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے ساتھ یہ سب چیزیں پیش آ چکی۔ جب اس کام کو اٹھانا اور سنبھالنا ہے اور لے کر چلنا ہے تو اس کام کے جو پیش رو ہیں، مقتدا ہیں، ان کے حالات پہ غور کرنے کی ضرورت ہے کہ ان کے اوپر کیا گزری۔ لہذا اس کام کی اہمیت اور عظمت کو دل میں قائم کر کے نماز پڑھ کر اللہ کے سامنے عاجزی کے ساتھ درخواست کر کے دعا کریں کہ اللہ ہم لوگ نااہل، ہمارے ایمانوں میں پختگی نہیں، ہمارے اخلاق میں پختگی نہیں، ہمارے اعمال میں پختگی نہیں، آج ہمارے اعمال اور اخلاق کی وجہ سے غیر مذہب والوں کو شرمندگی۔ ارے یہ مسلمان تو بڑا اعلیٰ اخلاق کا ہوتا تھا، اعلیٰ کریکٹر ہوتا تھا اس کا، آج یہ کیا بات؟ اعلیٰ کریکٹر کا تو حال یہ تھا کہ جنگ فارس کے وقت میں شہزادہ فارس جب گرفتار کر کے لایا گیا ہے، اس کے لیے سزائے قتل کی تجویز، جب اس کو قتل کرنے کا وقت آیا تو اس سے پوچھا گیا کہ تمہارے کوئی آخری حسرت ہے، آخری خواہش ہے دنیا سے جانے سے پہلے کوئی خواہش ہو تو بتاؤ۔ اس نے کہا مجھے توقع نہیں کہ آپ لوگ میری خواہش پوری کریں، اسی آس سے رہے تم سے، بتاؤ کیا خواہش؟ اس نے کہا مجھے پیاس لگ رہی، پانی پلا دو۔ اچھی بات ہے، ایک کٹورے میں پانی لا۔ اس نے کہا اچھا وعدہ کر لو کہ جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا اس وقت تک مجھے قتل نہیں کرو۔ اچھی بات، ہاں بھائی ہمارا بات۔ اس نے کہا کہ قسم کھا، ان کا قسم کھانے کی ضرورت نہیں، مسلمان کا قول ہی یہ بات تھی کہ مسلمان جھوٹ نہیں بولتا، مسلمان کا قول ہی قسم ہے، وہ مسلمان نے زبان سے بات کہہ لی اسی جیسے یہ قسم کھا لی، یہ اس کے کیریکٹر کا حال تھا، اتنا پختہ ہوتا ہے۔ آج تحریریں لکھائی جاتی ہیں، کوئی بیانامہ کیا جاتا ہے تو اس کی تحریر لکھائی جاتی ہے، کوئی معاہدہ ہے، قرض کا معاملہ ہے، خیر تحریر لکھانے میں تو کوئی حرج نہیں، اچھی بات ہے، پختگی ہو رہا ہے، لیکن یہاں تو عدم اعتماد کی وجہ سے اسے جھوٹا سمجھتے ہیں، یوں سمجھتے ہیں کہ اگر کل کو اس نے انکار کر دیا تو اس تحریر کے ذریعے سے ہم دعویٰ دائر کر سکیں گے، یہ ہوتا ہے۔ وہاں جب اس کے سامنے پانی لایا گیا تھا اس نے پانی پھینک دیا زمین اور کہا دیکھیے صاحب آپ نے وعدہ کیا تھا جب تک میں یہ پانی نہیں پی لوں گا اس وقت مجھے قتل نہیں کرو گے، اب یہ پانی تو پینا ناممکن ہے، زمین پہ گر گیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اطلاع کی گئی اور فرمایا کہ اس نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا، ہم دھوکہ نہیں کریں گے، آزاد کر دو، چھوڑ دیا۔ جب آزاد کر دیا تو آزاد ہونے کے بعد میں کہتا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھتا ہے۔ اور پھر اس نے بتایا کہ میں اپنے دل سے تو مسلمان ہو چکا تھا بہت دیر پہلے، لیکن چونکہ میں گرفتار تھا اور میرے لیے سزائے قتل تجویز تھی، مجھے اندیشہ تھا کہ اگر میں نے اسی حالت میں اپنے اسلام کا اظہار کیا تو لوگ یہ کہیں گے کہ موت کے تلوار کے ڈر سے مسلمان، اس لیے میں چاہتا تھا کسی طرح سے تلوار سے آزادی مل جائے، اس وقت اسلام کا تھا۔ تو کریکٹر کا یہ حال تھا مسلمان کے کہ وہ دوسرے دھوکہ کرتے ہیں، پڑے دھوکہ کو۔ ایک محدث بہت بڑے، ان کے یہاں کا حال یہ تھا کہ جس غلام کو دیکھتے کہ یہ غلام نماز زیادہ پڑھتا ہے اس کو آزاد کر دیتے۔ غلاموں کو معلوم ہو گئی یاد لمبے نمازیں پڑھنی شروع کر دی، غلاموں نے سارے صوفی بنا اور وہ آزاد کرتے ہیں۔ کسی نے اطلاع کی ان کو کہ یہ تو اس واسطے نماز زیادہ پڑھتے ہیں تاکہ آزاد ہو جائیں، تو فرمایا کہ جو شخص اللہ کے دین کی خاطر ہمیں دھوکہ دے گا ہم اس کے دھوکے میں آ جائیں گے، کوئی حرج نہیں۔ یہ دھوکہ دیتے ہیں بہت اچھا، یہ جانے ہماری طرف سے آزاد کر دیتے۔ حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ رحمتاً واسعہ کے دور کا واقعہ، جب کوئی شخص ذمہ مسلمان ہو جاتا تھا تو اس کے جزیہ معاف کر دیتے تھے، محصول معاف۔
محصول جو حفاظت کے واسطے لیا جاتا تھا ان کی نگرانی کے لیے، وہ محصول معاف کر دیتے تھے جب کوئی مسلمان ہو جاتا تھا۔ ان کے عامل نے اطلاع کی کہ خزانہ خالی ہو گیا، لوگ ذمہ کثرت سے مسلمان ہو رہے ہیں، جزیہ ان سے معاف ہو رہا ہے، اب آمدنی نہیں رہی خزانے میں۔ کیا زوردار جواب دیا حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ نے، ان محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد بعث ہادیا لا جابیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا تھا ہادی بنا کر تاکہ ہدایت دیں، جابی روپیہ بٹورنے والا بنا کر نہیں بھیجا تھا کہ روپیہ لوگوں سے بٹور۔ اس واسطے جزیہ تو معاف ہو ہی جائے گا، چاہے کوئی شخص اپنی اسلام لانے میں صادق ہو یا نہ ہو وہ جانے، لیکن جزیہ معاف۔ اس واسطے بہت واقعات ساری تاریخیں اکابر کی، مشائخ کی، سلاطین کی، خلفاء کی بھری ہوئی ہیں کہ مسلمان اپنے قول کا، اپنے فعل کا نہایت پختہ ہوتا تھا، اس کا کردار بہت اعلیٰ ہوتا تھا، اس کی مثال ملنی مشکل ہوتی تھی دوسری تو اس کردار کو واپس لانے کے لیے، اس اعلیٰ کردار کو دوبارہ رائج کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس اخیر دور میں یہ طریقہ جاری فرمایا جو بہت زیادہ مفید اور کارآمد ہے، تجربہ ہے، اس کا مشاہدہ ہے۔ جس جگہ پر یہ حال تھا کہ لوگ نماز نہیں جانتے تھے، کلمہ نہیں جانتے تھے، 25 برس تک محنت کی اور جہاں کاہ محنت کی، گرمی کے زمانے میں پیدل چلے، دھوپ میں، اور سردی کے زمانے میں بھی سفر کیا، برسات کے زمانے میں بھی سفر کیا، غرض یہ کہ بہت ہی پریشانیاں اٹھائی، لیکن ہر پریشانی خندہ پیشانی کے ساتھ میں برداشت کی۔ ایک مرتبہ ایک پہاڑ پر چڑھنا ہوا، شام کے وقت جب وہاں پہنچے ہیں، ایک صاحب سے کہا حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہ ماموں دیکھ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے پہاڑ چڑھے دین کی خاطر، آج ایک پہاڑ چڑھنے کی سنت ادا ہوئی تو اس سے کتنا بڑا مبارک دن ہے۔ یہ حضرات اس بات پر خوش ہوتے تھے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو زندہ کرنے کا موقع آیا۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود حسن صاحب دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے رات بھر نماز پڑھی رمضان میں، معمول تھا رات بھر کھڑے ہو کے قرآن پاک سنا کرتے تھے، پیروں پہ ورم آ گیا، پلوں پہ ورم آ گیا، اس کو چہرے پہ اتنی بشاشت، بہت خوش کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پیر مبارک پر بھی ورم آیا تھا، آج اللہ نے ہمیں بھی سنت کے ادا کرنے کی توفیق مرحمت فرمائی۔ اس وقت جو حضرات کی خوشی کا ذریعہ ہوتا تھا، خوش کرنے والی چیز ہوتی تھی، وہ یہ ہوتی تھی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک سنت زندہ ہوئی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر ہمیں عمل کرنے کا شوق پیدا ہوا، توفیق عطا ہوئی، اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل و کرم۔ اس لیے دین کی خاطر مشقتیں برداشت کی، 25 برس تک محنت کی، اور ہر جگہ پر اپنا مبلغ چھوڑا، ہر جگہ پر مکتب قائم کیا، اور ان مکاتب میں مدرسین کی تنخواہ اپنے پاس سے دی، گاؤں والوں سے نہیں مانگی، چندہ نہیں کیا ان سے، اپنے پاس سے ان کی تنخواہیں دی۔ 25 برس کے بعد پھر جانا ہوا، 5 کوس کے علاقے کے جو دیہات تھے ان کا ایک علاقہ بنا کے 5 کوسا تجویز کر دیا۔ ایک جگہ پہنچے ہیں، دریافت فرمایا کہ بھائی بتلاؤ اس 5 کوسے میں کیا کام ہوا 25 برس؟ وہاں جو شخص مستقل مبلغ موجود اس نے بتلایا کہ حضرت ہمارے اس 5 کوس کے علاقے میں 3 یا 4 آدمی ایسے ہیں جو تہجد کے پابند نہیں، باقی سب تہجد کے پابند، جہاں نماز سے نہ واقف تھے وہاں اس محنت کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ انقلاب فرمایا کہ 3 یا 4 آدمی صرف ایسے ہیں جو تہجد کے پابند نہیں، باقی سب تہجد کے پابند۔ ایک جگہ پہنچے وہاں بتلایا کہ 4-5 آدمی ایسے ہیں جو جماعت کے پابند نہیں، ورنہ سب کے سب جماعت سے نماز پڑھنے کے پابند۔ ایک 5 کوسے میں جہاں سخت ترین لڑائی سر پھٹاول رہتی تھی، کسی نے کسی کا ہاتھ توڑ دیا، مار کر سر توڑ دیا، یہ چیز رات دن رہتی تھی، وہاں دریافت کیا، بتلایا کہ اس 5 کوس کے علاقے میں کوئی 2 مسلمان ایسے نہیں کہ جن کے درمیان آپس میں لڑائی اور عداوت ہو، سب کے سب بھائی بھائی مل کے رہتے۔ کتنا بڑا انقلاب، تباہی کا انقلاب ہو جانا یہ بڑی چیز ہے۔ اسی لیے حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ آج کا جہاد سب سے بڑا جہاد یہ ہے کہ جس دل میں دین کی قدر نہیں اس کے اندر دین کی قدر پیدا کر دی جائے، دین کی طلب پیدا کر دی جائے۔ جب دین کی طلب ہوگی تو آدمی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوصاف عالیہ کو بھی تلاش کرے گا، آپ کے اخلاق جمیلہ کو دیکھے گا،
آپ کی تمام پاکیزہ زندگی کا مطالعہ کرے گا، ہر بات میں لوگوں سے پوچھے گا کہ اس میں سنت طریقہ کیا ہے، اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا ارشاد ہے، اپنی زندگی کو آزاد نہیں رکھے گا بلکہ پابند بنا دے گا، جبکہ دین کی طلب ہوگی۔ اگر دین کی طلب نہیں ہوگی تو پھر کچھ نہیں ہوگا۔ یہ آپ جانتے ہیں کہ اس تبلیغ میں تقریر اصل نہیں، تقریر جو کی جاتی ہے وہ کچھ نچھے دار تقریر نہیں ہو، تقریروں کی ضرورت بھی نہیں، وہ تو صرف لوگوں کو آمادہ کرنے کا ذریعہ ہے۔ اصل مقصود تو کام ہے اور عمل ہے، اس کام اور عمل کو اختیار کرنا یہ مقصود ہے، اسی کے ذریعے سے ہوتا جو کچھ ہوتا ہے۔ تقریر تو محض آمادہ کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ مولانا رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ دیکھو جب تبلیغ کے لیے تو 2 رکعت نماز پڑھ کر خدا کے سامنے اپنے گناہوں سے توبہ کر کے پورے استغفار اور یہ تصور کرتے ہوئے کہ اللہ پاک نے اس کام کے لیے انبیاء علیہ السلام بھیجا، آج یہ کام ہم جیسے نااہل اور ناکارہ لوگوں کے سپرد کیا، اے اللہ اس کو خراب ہو جا، یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بے تاثیر، یہ تصور کر کے چلو اور ہلکی ہلکی آواز سے ذکر میں مشغول ہو، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے، الحمدللہ، ہر خوبی اللہ کی، لا الہ الا اللہ، حکم ماننے کے قابل صرف اللہ کی پاک ذات، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بلند ہے، خاص کر لفظ اللہ اکبر کو آہستہ آہستہ کہتے، یا اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے یہ بے تاثیر نہ ہو جائے، یہ تصور کر کے چلو اور ہلکی ہلکی آواز سے ذکر میں مشغول ہو، سبحان اللہ، اللہ پاک ہے ہر عیب سے، الحمدللہ، ہر خوبی اللہ کے لیے ہے، لا الہ الا اللہ، حکم ماننے کے قابل صرف اللہ کی پاک ذات ہے، اللہ اکبر، اللہ اس سے بھی بلند ہے، بالا ہے، خاص کر لفظ اللہ اکبر کو آہستہ آہستہ کہتے ہوئے جاؤ، اور جہاں کسی بھائی سے ملاقات ہو اس کے آس پاس کھڑے ہو جاؤ، اور ہر شخص اپنے قلب سے اور اپنے زبان سے ذکر میں مشغول رہے، دھیان اللہ کی طرف رہے۔ اس فضا میں معاصی بھرے ہوئے ہیں، ظلمت بھری ہوئی ہے، دلالت و جہالت بھری ہوئی ہے، اللہ کے ذکر سے اس فضا کو منور کرو، معطر کرو، تاکہ وہ جہالت دور ہو، اللہ کی رحمت قریب ہو۔ آہستہ آہستہ کلمات پڑھتے رہو، ایک شخص متوجہ کلام ہو اور وہ یہ سوچے کہ یا اللہ کسی طرح سے ایسا ہو کہ بغیر میرے کہے خود بخود اس بھائی کے جی کے اندر یہ بات آ جائے جو میں کہنا چاہتا ہوں، تیرے دین کو اس تک پہنچانا چاہتا ہوں، یہ بات اس کے عقل میں تو خود ڈال دے، مجھے کہنے کی نوبت نہ آئے۔ اور پھر یہ سوچے کہ اگر کوئی اور شخص اس کو کہہ دے تو زیادہ اچھا ہے بجائے میرے کہنے کے، پھر کہے اس سے نہایت ادب و احترام کے ساتھ میں، یہ سمجھتے ہوئے کہ میں گنہگار ہوں، بہت زیادہ گنہگار ہوں۔ اگر وہ شخص چھوٹا ہے تو یوں سمجھے کہ یہ تو اس کی عمر ہی کیا ہے، ابھی اس نے گناہ کہاں کیے، بہت کم گناہ کیے ہوں گے، میری عمر زیادہ ہے، میری داڑھی سفید ہو گئی گناہ کرتے کرتے، میرا منہ نہیں ہے کہ اس کے ساتھ کوئی بات کہہ سکوں، دین کی دعوت دے سکوں۔ اور اگر وہ عمر میں بڑا ہے تو سوچے کہ اس نے نیکیاں زیادہ کی ہوں گی، اللہ کو زیادہ یاد کیا ہوگا، زیادہ عمر گزری اس کی، میں کس منہ سے کہوں؟ اپنے اندر پوری ندامت کا احساس کر کے پھر اس سے عرض کرے، اس کے ادب و احترام کو محفوظ رکھتے ہوئے کہ بھائی کلمہ پڑھنے سے ایمان تازہ ہوتا ہے، میں اپنا کلمہ آپ کو سناتا ہوں، آپ میرا کلمہ سن لیں، اگر اس میں کوئی کوتاہی یا غلطی ہو تو اس کی اصلاح کر دیں، آپ میرے گواہ بن جائیں، اور پھر میں آپ اپنا کلمہ سنا دیں تاکہ میں آپ کا گواہ بن جاؤں۔ ہم دونوں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے 2 بھائی ہیں، آپس میں ایک بھائی کا دوسرے بھائی پر حق ہوتا ہے، اس واسطے کلمہ پڑھنے سے گواہ بن جائیں گے ایک دوسرے کے، اور آپ ہمارے ساتھ قرآن مسجد میں آج نماز پڑھنے گشت کے لیے چل رہے ہیں، اپنے بھائیوں کی خوشامد کرنے کے لیے نماز کے واسطے، آپ کے پاس وقت ہو موقع ہو ذرا آپ بھی مہربانی کر کے تشریف لے جائیں، ان کو بلا لیں، اس طریقے پر اس سے بات کریں۔ اگر وہ اس کو قبول کر لیتا ہے بہت خوشی کا اظہار کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تیرا احسان ہے، تو نے اس بندے میں کتنی خوبی رکھی ہے کہ ایک مرتبہ اس کے سامنے دعوت پیش کی گئی، اس نے قبول کر لی،
اور اگر وہ ناخوشی کا اظہار کرے، قبول نہ کرے، تو یہ سوچیں کہ میرے اندر کھوٹ ہے، میرے اندر خرابی ہے، ورنہ تو یہ دعوت کو ضرور قبول کر لیتا۔ اسی طریقے پر کام کریں، اور جس بستی میں جائیں وہاں اگر جماعت کا استقبال ہو، لوگ خوشی کے ساتھ آ جائیں، ٹھہرنے کا انتظام بھی کریں، آپ کی تعلیم میں بھی شرکت کریں، گشت میں بھی شریک ہوں، جماعت بھی بن جائے، باہر نکلنے کا بھی موقع مل جائے، تو آپ یوں نہ سمجھیں کہ ہمارا کام ہو گیا۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ اگر یہ سمجھ لیا کہ ہمارا کام ہو گیا، ہمارا مقصد حاصل ہو گیا، تو اندیشہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جب حاضری ہوگی، حساب کتاب ہوگا، وہاں آپ سے یہ نہ کہہ دیا جائے کہ جس مقصد کے لیے آپ نے دنیا میں وہ کام کیا تو مقصد وہیں حاصل ہو گیا، تو ہم سے کیا چاہتے ہو؟ اس واسطے سے یوں نہ سمجھے کہ ہمارا مقصد حاصل ہو گیا۔ ہمارا مقصد تو اس دنیا میں حاصل ہوتا ہی نہیں۔ ہمارا مقصد کیا ہے؟ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہر قدم پر، ہر بول پر، ہر سانس پر اللہ کی خوشنودی ہم کو نصیب ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے خزانہ عامرہ سے ہمیں کچھ ملے۔ ہمارا مقصد تو وہ ہے۔ اس دنیا میں جو کچھ عطا ہوتا ہے تو انعام وجیز ہے، مختصر سا انعام ہے جس دنیا میں مل جاتا ہے، ورنہ حقیقت میں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی انعامات کو سمانے کی طاقت نہیں، یہ دنیا برداشت نہیں کر سکتی۔ اس لیے نہ سوچیں کہ ہمارا مقصد ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں کہ اللہ تیرا شکر ہے، تو نے ان بھائیوں کے دلوں کے اندر وہ صلاحیت عطا فرما رکھی ہے کہ انہوں نے اس دعوت کو قبول کیا ہوا ہمارا ہو گئے۔ اے اللہ ان کو کھڑا کر دے، یہ بھی دین کے کام کے لیے بڑھے۔ اور اگر وہ قبول نہ کریں اور دعوت کی جماعت کی تشکیل نہ ہو پائے، وہاں استقبال نہ ہو، تو ان سے ملول نہ ہو، رنجیدہ نہ ہو، یوں نہ سمجھیں کہ ہم ناکام رہے، جماعت کامیاب نہیں ہوئی۔ دیکھو جماعت تو ہر وقت کامیاب ہے، اس کے تو ناکام ہونے کا سوال ہی کچھ نہیں۔ اس واسطے کہ اس کا کام کیا ہے جس کی یادی کہا جاتا ہے کامیاب کام ہے، وہ کام کیا ہے؟ وہ کام ہے اللہ کی خوشنودی۔ لہذا یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ کے دربار عالی سے ہمیں کچھ ملے گا، اس سوچتے ہوئے قدم بڑھائیں گے، جتنا بڑھائیں گے آگے بڑھتا چلا جائے گا، ہمت بلند ہوتی چلی جائے گی۔ یہ نہ سوچیں کہ ہم ناکام ہوئے اور ناکام ہو کر بیٹھ جائیں، ایسا نہیں۔ دیکھیے منوانا تو پیغمبروں کی بھی ذمہ داری نہیں ہے، منوانا تو صرف اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمہ لیا ہے، وہ جس کو چاہیں گے منوا دیں گے، نہیں چاہیں گے نہیں منوائیں گے۔ پیغمبروں کے ذمہ بھی منوانا نہیں، بلکہ کام بتانا، راہ پر لگانا، کوشش کرنا، خوشامد کرنا، لوگوں کو آمادہ کرنا، یہ ہے۔ اس کام میں لگے رہنا چاہیے۔ جو شخص اس کام میں لگا رہے گا وہ کامیاب ہے، چاہے اس کی کوشش سے کسی ایک جگہ بھی جماعت نہ بنی ہو، چاہے اس کی کوشش سے ایک آدمی بھی نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں نہ آیا ہو، لیکن وہ کامیاب۔ حدیث پاک میں آتا ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں جنت میں داخلہ ہوگا اور انبیاء علیہ السلام جنت میں آئیں گے، کوئی پیغمبر ایسے ہوں گے کہ جن کے ساتھ 10 آدمی، کسی کے ساتھ 9، 8، 7، 6، 5، 4، 3، 2، 1، بعض پیغمبر ایسے کہ ان کے ساتھ ایک آدمی۔ کیا مطلب؟ کہ ساری زندگی بھر انہوں نے اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لیکن ایک سے ان پر ایمان لایا ہے فقط، لیکن ان کی پیغمبری میں کوئی فرق نہیں۔ جس طرح سے پیغمبر علم تھے اسی طرح سے ہیں، ان سے یہ مطالبہ نہیں ہوگا کہ لوگوں نے کیوں نہیں مانی تمہاری بات، وہاں تو یہ مطالبہ ہوگا کہ تم نے کتنی پہنچائی، کتنی محنت کی اس راستے میں، کتنی جدوجہد کی، کتنا سر کھپایا، وہاں تو یہ سوال۔ بعض پیغمبر ایسے ہوں گے کہ ان کے ساتھ ایک بھی ایک جماعت کی طرح ان کو پیغمبر بنا کے بھیجا گیا اور انہوں نے زندگی بھر کوشش کی، اور زندگی بھر کوشش کرنے پر بھی ایک آدمی بھی ان پر ایمان نہیں لایا، لیکن ان کے پیغمبری میں کوئی۔ آپ دیکھیے ایک بینک ہے سرکاری، اس کی حفاظت کے لیے سپاہی کھڑا ہوا ہے بندوق سنگین لیے ہوئے تاکہ چور کو پکڑے، وہ پہرا دے رہا ہے، اس کی ساری زندگی گزر جاتی ہے بسا اوقات کہ ایک بھی سپاہی کو نہیں پکڑا۔ کیا اس کی ملازمت میں کمی ہے؟ اس کی ملازمت میں کمی نہیں ہے، وہ تو بالکل بدستور اسی طریقے پر تنخواہ پانے کا مستحق ہے جبکہ اپنی جگہ پر وہ کھڑا ہوا ڈیوٹی دے رہا۔ یہاں تک کہ اگر ڈاکو آ بھی گئے، انہوں نے آ کر اس سپاہی کو پکڑ لیا، باندھ دیا اور قتل بھی کر دیا تو بھی وہ مجرم نہیں، اس لیے کہ اب اس نے اپنی کوشش پوری کر دی۔ اس سے تو مطالبہ صرف یہی ہے کہ تم نے کتنی کوشش پوری کی ہے، اس کوشش کو سامنے لایا جائے۔
اس کوشش پر اجر مرتب ہوتا ہے. حق تعالیٰ کی طرف سے جو دار و دہیش ہے وہ بندے کی نیت اور اس کے عمل کے مطابق ہے. اخلاص کے ساتھ جس قدر بھی زیادہ جدوجہد کرے گا اس وقت اسی پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا مرتب ہوگی. اور اگر کسی شخص نے یہ سوچا کہ اس دنیا میں میری کوشش سے کوئی نتیجہ نہیں نکلتا تو ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا. ہمت ہار کے بیٹھ جائے گا تو کسی کا کیا بگاڑے گا. اپنے لیے جو اس نے ایک راستہ صاف کیا تھا، محنت کرنا شروع کی تھی، حق تعالیٰ کی خوشنودی کو حاصل کرنا شروع کیا تھا، اس راستے کو اس نے روک دیا، بند کر دیا، دروازہ بند کر دیا. کسی نکلا. یہ یاد رہے کہ اللہ کا دین ہمارا محتاج نہیں، ہم محتاج ہیں اللہ کے دیے. اگر حدیث پاک میں آتا ہے اگر ساری دنیا کافر ہو جائے تو بھی اللہ تعالیٰ کی خدائی میں کوئی فرق نہیں ہے. اگر ساری کے سارے مخلوق ایمان لے آئے تو بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی میں کوئی فرق نہیں آتا. اللہ تعالیٰ تو اپنی جگہ پر ایسے بلند بالا ہے کہ وہاں پستی کا نام و نشان نہیں، کوئی گنجائش نہیں. نہ سمجھے کہ ہم دین کی خدمت کر رہے ہیں، لوگوں پہ جا کر اپنا احسان جتانا شروع کر دیں کہ بھائی ہم بھی تجارت والے ہیں، ہم بھی کاروبار والے ہیں، ہمارے پاس بھی بیوی بچے ہیں، ہم بھی اپنا گھر چھوڑ کر آئے، تم بھی آؤ. آخر اتنی پریشانی میں ہم آئے، تم خود سوچ. یہ اپنا احسان نہ جتائیں ان لوگوں پر، بلکہ ان لوگوں کی خوشامد کریں. حق تعالیٰ کا فضل سمجھیں کہ اس نے ان سارے بکھیروں سے آپ کو نکال کر اللہ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمایا. جتنی جس کو توفیق ہو جائے اتنا زیادہ شکر گزار ہونا چاہیے، اللہ کا احسان مند ہونا چاہیے. یہ نہ سوچے کہ میں دوسروں پر اپنا احسان جتاؤں. اس احسان جتانے کے ثمرات اور نتائج خراب بھی کرتے ہیں. اپنی طبیعت میں بڑائی پیدا ہوتی ہے کہ میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، یہ دین کی خدمت نہیں کر رہے. یہ بڑائی تباہ کرنے والی ہے، برباد کرنے والی ہے. جہاں اپنی بڑائی طبیعت میں پیدا ہو گئی کہ میں بڑا عالم ہوں، میں دین کی خدمت کر رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، اور یہ لوگ چھوٹے ہیں، یہ دین سے ناواقف ہیں، دین نہیں جانتے. یہ چیز اگر پیدا ہو گئی طبیعت میں جس کی وجہ سے مسلمان بھائیوں کی حقارت پیدا ہونے لگی، نہایت خطرناک چیز ہے. اسی واسطے تبلیغ کے نمبروں میں ایک نمبر ہے اکرام مسلم کا. کوئی شخص کتنا ہی گنہگار سے گنہگار ہو، دین سے ناواقف ہو، لیکن اللہ کا مخلوق ہے، اللہ کا بندہ ہے. اللہ کے ساتھ تعلق کا تقاضا یہ ہے کہ اس کی مخلوق کے ساتھ خیر خواہی کی جائے، خیر خواہی کی جائے. یہ نہیں کہ وہ دیندار ہو تو اس کے ساتھ خیر خواہی کی جائے. حدیث میں آتا ہے خیر الناس من ينفع الناس، اچھا آدمی وہ ہے جو لوگوں کو نفع پہنچائے. چاہے لوگ مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، چاہے لوگ دیندار ہو چاہے بدین ہو، ان کو نفع پہنچانا چاہیے، بلکہ ہر مخلوق کو نفع پہنچانا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو اپنا خلیفہ بنایا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نفع پہنچانے میں یہ نہیں خیال فرماتے، انتخاب فرماتے کہ مسلمان ہے اس کو نفع پہنچایا جائے، یہ غیر مسلم ہے اس کو نفع نہ پہنچایا جائے. اس دنیا میں نفع اٹھانے والے سب ہیں. اللہ تعالیٰ رب العالمین ہیں، تمام جہانوں کے رب ہیں. چھوٹی سی چیمٹی بھی اس کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ اس کو بھی روزے دیتے ہیں، اس پر بھی رحم فرماتے ہیں. کتے سور پر بھی رحم فرماتے ہیں، انسان اور جن پر بھی رحم فرماتے ہیں، بدین اور دیندار پر بھی رحم فرماتے ہیں، ان پڑھ اور پڑھے ہوئے پر بھی رحم فرماتے ہیں. تو انسان جو اللہ کا خلیفہ ہے تو اس کو بھی سب کے ساتھ رحم کا معاملہ کرنا چاہیے، سلوک کا معاملہ کرنا چاہیے. باقی جس شخص کے اندر دیگر اوصاف عالیہ موجود ہیں وہ زیادہ تعظیم کا مستحق ہے، اس کے تعظیم اس کے حیثیت کے موافق کرنی چاہیے. لیکن رحم کا معاملہ اور خیر خواہی کا معاملہ اس سب کے ساتھ کرنا چاہیے، اس میں انتخاب کرنا چننا نہیں. حدیث پاک میں آتا ہے لا یؤمن احدکم حتی یأمن جارہ بوائقہ، تم میں کوئی شخص ایماندار کہلانے کے مستحق نہیں جب تک اس کے پڑوسی کو اس سے پورا امن نہ مل جائے. اگر پڑوسی ڈرتا رہے کہ جانے میرا پڑوسی کس وقت مجھ پہ غضب ڈھا دے گا، کس وقت میری دیوار گرا دے گا، کس وقت کیا نقصان پہنچا دے گا، یہ بات نہیں ہونا چاہیے. اور پڑوسی کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، سب کا لحاظ کرنا ضروری ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کا معمول تھا، جب ان کے یہاں کوئی اچھی چیز پکتی تھی تو ان کے پڑوس میں ایک یہودی رہتا تھا. وہ فرمایا کرتے تھے جب تک کوئی یہودی کے یہاں نہیں بھیج دی جائے گی بطور تحفے کے اس وقت تک میرے بچے اس میں سے کچھ نہیں کھا سکتے. گھر والوں کو کھانے کی اجازت نہیں تھی کیونکہ پڑوسی کا حق بہت زیادہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حضرت جبریل نے
اتنی وصیت کی پڑوسی کے حقوق کی، اتنی وصیت کی کہ یوں خیال ہونے لگا کہ شاید یہ اس کو میراث میں بھی شریک کریں گے. تو پڑوس کے لیے کوئی قید نہیں کہ مسلم ہو، دیندار ہو، بلکہ ہر ایک کے ساتھ حق ہے. پڑوسی کا حق مستقل ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. مسافر کا حق مستقل ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. بڑی عمر والے کا حق مستقل ہے، اس کو پہچاننے کی ضرورت ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حقوق بیان فرمائے یہ تمام زندگی کے شعبوں کو حاوی ہیں. کوئی شعبہ ایسا نہیں جس کے متعلق تفصیلات موجود نہ ہوں. اور یہ 6 نمبر مقرر کیے گئے ہیں. یوں نہ سمجھنا کہ یہ 6 نمبر یہی دین ہے سارا، نہیں، اس کے اندر جامعیت ہے ان 6 نمبروں میں. اور ان 6 نمبروں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ راستہ کھلتا چلا جاتا ہے. ہر چیز کی طرف رہنمائی حاصل ہوتی چلی جاتی ہے. تبلیغی نصاب جو پڑھایا جاتا ہے وہ اسی واسطے پڑھایا جاتا ہے کہ ان 6 نمبروں کے ذریعے سے آہستہ آہستہ اور راستہ کھلتا چلا جائے. وہ چیزیں سمجھ تھی، میں نے یہ حرکت کی، یہ حرکت کی، کبھی دین کا خیال نہیں آیا. اب تبلیغ میں چلنے کے لیے نکلا ہو تو یاد آتا ہے کہ ہو میں نے فلاں کام بھی کیا تھا، فلاں حرکت بھی مجھ سے ہوئی تھی، اس کا بدل کیا ہے، اس کا حل کیا ہے، میرا نکاح صحیح ہوا یا نہیں ہوا، میں کس طرح سے اس حق سے دستبردار ہو سکتا ہوں. یہ چیزیں آتی ہیں. یہ کیا بات ہے؟ بات وہی ہے 6 نمبر ایسے ہیں جسے ایک بڑے سمندر کو کوزے میں بند کر دیا. ان کو آدمی کھول کے بیٹھے، پڑھنا شروع کرے، عمل کرنا شروع کرے، آہستہ آہستہ دین کی ہر شاخ سامنے آتی چلی جائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ ایک اتنا بڑا سمندر اس کے سینے میں بھر دیں گے دین کا کہ ساری زندگی کو حاوی ہوگا اور وہ چلتا چلے گا یہاں تک کہ حق تعالیٰ کی بارگاہ میں اعلیٰ درجے کا مقبول ہو جائے گا. باقی جس شخص کو یہ چیز سمجھ میں نہ آئے کہ 6 نمبروں میں کیسی چیز آ گئی، عمل کر کے دیکھے، آہستہ آہستہ ساتھیوں میں، دوسرے لوگوں میں دیکھتے دیکھتے خود اس کی سمجھ میں آنا شروع ہو جائے گا، آنے لگے گا. اس واسطے جب تبلیغ کے واسطے نکلیں ہمیشہ ہر مسلمان بھائی کا اکرام کریں، اس اکرام سے کسی وقت بھی غافل نہ رہیں. یہ اکرام بڑی دولت ہے. ایک دفعہ حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ نے فرمایا بہت جوش میں، یاد رکھو بڑے سے بڑا عمل ایک مسلمان کی ادنا دل آزاری سے اللہ کے یہاں بے رونق ہو جاتا ہے. آدمی کتنا بڑا عمل کرتا ہے جو جس کی فضیلت احادیث میں موجود ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کسی مسلمان کی دل آزاری بھی ہوئی تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بے رونق ہو جاتا ہے. اس میں رونق نہیں ہے. حدیث پاک میں موجود ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. بھائی مسلمان سچا پکا پورا مسلمان تو وہی ہے جس کی زبان سے اور جس کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں. نہ وہ ہاتھ سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے، نہ زبان سے کسی کو اذیت پہنچاتا ہے. اس واسطے اقرار مسلم کا لحاظ ضروری ہے. اسی وجہ سے جب یہ جماعت پہلی مرتبہ تیار ہوئی، حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اس جماعت کو تربیت دے کر گشت کرایا، جگہ جگہ پر یہ جماعت گئی اور پھر اس کو تھانے بھون بھیجا. حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانے قدس اللہ سر العزیز کے وطن، اور تاکید کی کہ دیکھو خاص تھانے بھون میں نہیں جانا بلکہ آس پاس کے دیہات میں جاؤ، 7 روز تک وہاں گشت کرو پورے اصول کی پابندی کے ساتھ، تاکہ جو لوگ حضرت مولانا تھانوی کی خدمت میں ان کے مریدین آنے والے ہیں دیہات سے وہ آئیں اور آ کر کے تم لوگوں کی خبر دیں. تو حضرت تھانوی کو جو خبر پہنچے گی تمہاری تو خود ان کے اپنے مریدین اور اپنے آدمیوں کے ذریعے سے پہنچے گی. 7 روز تک عمل کر کے سب طرف پھر جمعے کی نماز حضرت کے پیچھے جا کر پڑھو اور جا کر حضرت سے عرض کرو کہ حضرت جی کام بہت اونچا ہے، ہم لوگ نہ آئے. دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ اس کام کو خراب ہونے سے محفوظ ہے اور نصیحت لوگوں سے دعا لو. ایسا ہی کیا، جماعت گئی، آس پاس گشت کیا دیہات میں، اور پھر وہاں سے لوگ آنے شروع ہوئے. بتایا کہ ایک جماعت ایسی ہے، وہ یہ کہتی ہے، وہ یہ کہتی ہے، یہ طریقہ ہے اس کا. حضرت مولانا تھانوی نے اپنے آدمیوں کو بھیجا، جاؤ تحقیق کرو کون لوگ ہیں، ان کا مرکز کہاں ہے، کدھر سے آئے ہیں، کیا کہتے ہیں، کیا اصول ہیں ان کے. وہ تحقیق کر کر کے آ کے بتاتے رہے. یہاں تک کہ جب جمعے کا دن آیا تو وہ لوگ آئے حضرت تھانوی کی خدمت میں اور حضرت نے ان کو وقت دیا، ان سے باتیں پوچھی، تم کون لوگ ہو، کیا اصول، سارے پوچھ کے یہ رائے قائم فرمائی صحابہ جیسا طرز. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اسی طریقے پر دین کو پھیلایا کرتے تھے، پہنچایا.
پیارے دوستو، جس شخص کو اس میں شرکت کی دولت نصیب ہو جائے بہت خوش نصیب ہے، بہت خوش قسمت ہے۔ اللہ نے وہ راستہ عطا فرمایا جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا راستہ تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی ترغیب دی ہے۔ اس واسطے آپ حضرات کے یہاں جو جوڑ ہوا ہے، یہ جوڑ اب جماعتیں بن کر نکلے گا اور دین کی تبلیغ و اشاعت کے لیے جائے گا۔ اس میں پہلی چیز تو ضروری یہی ہے کہ یوں سمجھیں کہ ہم اپنے دین کی تکمیل کے واسطے اپنے دین کو پختہ کرنے اور حاصل کرنے کے لیے نکل رہے ہیں۔ جو ہمارا بڑا ہمیں راستے میں ملتا جائے گا اس سے اپنے دین کی اصلاح کراتے چلے جائیں، اور جتنا کچھ ہم نے سیکھا ہے اس کو دوسروں کے سامنے پیش کرتے چلے جائیں گے۔ جو کچھ غلطی ہے دوسرے بتائیں گے تو اس غلطی کی اصلاح کرتے چلے جائیں گے، اور سب سے ہمارا مقصود ہے اللہ کو راضی کرنا، اللہ کے خزانے سے لینا، یہ مقصود اصلی ہے۔ لہذا اگر کوئی ناگوار بات پیش آ جائے راستے میں اس کو بھی برداشت کرنا، کہیں ڈانٹ ڈپٹ ہو جائے اس کو بھی برداشت کرنا، لوگ اپنے مسجد میں ٹھہرنا نہ دیں، نکال دیں، لاٹھی مار کر نکال دیں، اس کو بھی برداشت کرنا، لڑنا نہیں، مقابلہ نہیں کرنا۔ اس واسطے کہ دین کی خاطر نکلے، طالب بن کر نکلے ہیں، اپنے دین کو ڈھونڈتے پھر رہے ہیں کہ اس طریقے پر چل پھر کر سب دنیا میں ہمارے دین کا کوئی حصہ کہیں سے ملے گا، کوئی حصہ کہیں سے ملے گا، کوئی کسی بزرگ سے، کوئی کسی عالم سے، کوئی کسی دیندار سے ملے گا۔ ڈھونڈتے بھالتے پھر رہے ہیں، جہاں جاتے جو چیز ملتی جا رہی ہے اس کو جمع کرتے جا رہے ہیں۔ ہر کام کے لیے پہلے دعا بھی ضروری ہے، اس واسطے کہ سب کے دل بھی اللہ کے قبضے میں ہے، سب کی زبانیں بھی اللہ کے قبضے میں ہے۔ جس دل کے اندر اس کام سے عداوت ہے کوئی ضروری نہیں کہ وہ دائمی ہو سکتا ہے کہ آج عداوت ہو کر اللہ تعالیٰ اس کام کی محبت میں ڈال۔ جب دل سب کے حق تعالیٰ کے قبضے قدرت میں ہے تو پھر مایوس ہونے کے اور عداوت کا بدلہ، عداوت کا مقابلہ عداوت سے نہیں دینا، گالیوں کا بدلہ گالیوں سے نہیں دینا، بلکہ عافیت و سلامتی کے ساتھ میں رہنا۔ خلیفہ مامون الرشید کے حالات میں ہے کہ وہ ایک مرتبہ رات میں اٹھے، انہوں نے غلام کو آواز دی، غلام لیٹے ہوئے تھے کہیے کہ ایک جگہ پر آواز دیا غلام، تو وہ غلام جاگ رہے تھے مگر بن گئے، کوئی نہیں بولا۔ پھر ایک نے کہا کہ ان غلاموں کو پھانسی دے دو، قتل کر دو، نہ دن میں چین نہ رات میں چین۔ غلام مامون رشید باوجود بڑی شان شوکت کے خلیفہ تھے، ان کے پاس جاؤ سلطنت بہت کچھ تھا، خاموش واپس چلے گئے۔ کسی وزیر کو معلوم ہوا، وزیر نے شکایت کی ان سے کہ غلام بہت بد اخلاق ہو گئے ہیں، ان کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ خلیفہ نے کیا جواب دیا؟ خلیفہ نے جواب دیا کیا ان کی بد اخلاقی کو میں بد اخلاق بنوں؟ یہ جواب دیا۔ سو بھائی اگر کوئی شخص بری بات کہتا ہے تو جو چیز پاس ہے وہ کہتا ہے۔ ایک شخص کی زبان مانوس ہے بری باتوں سے، اس کی زبان پر تو برے ہی الفاظ آئیں گے، اچھے الفاظ کہاں سے الفاظ سیکھے نہیں بیچارے۔ ایک شخص کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے بولنے کی تو اچھے الفاظ بولے گا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی گالیوں کا جواب نہیں دیا، برائیوں کا جواب نہیں دیا، غصے کا جواب بھی نرمی سے دیا۔ پیارے دوستو، مسلمان تو اس لیے پیدا ہوا کہ یہ ایثار کرے، گالیاں کھا کر دعائیں دے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر پتھر برسائے جا رہے ہیں لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم دعا دیتے ہیں قومی فإنهم لا يعلمون۔ حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ ایک دن دریا کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے، یہ بادشاہت چھوڑ کر فقیری اختیار کر لی تھی، دریا میں کشتی تھی، اس کشتی میں اسی قسم کے سر پھرے لوگ تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہاں مجلس رقص ہونی چاہیے، مجلس ہونی چاہیے، گانا بجانا شروع ہوگی، ضرور سر پٹے گی۔ سر پٹا کیا کہ جس کو درمیان میں بٹھا لیا جائے، ایک شخص ادھر سے چپت مارے، ایک ادھر سے مارے، سب ہنسے مذاق اڑائیں۔ ایسا کوئی آدمی ہونی چاہیے تفریح کے لیے۔ آدمی تلاش کرنے کے لیے گیا، دیکھا بیٹھے ہوئے ہیں دریائے کنارے پر حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ، باولا ہے، پکڑ لائے، لا کر کے بٹھا لیا گیا اور معاملہ شروع ہو گیا چپت مارنے کا۔ ایک نے ادھر سے مارا، ایک نے ادھر۔ یہ تھے بہت بڑے ولی۔ حدیث قدسی ہے، من آذا ولیا لی آذنت فقد آذنت بالحرب من عادى ولیا لی بالحرب او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے کسی ولی کو اذیت دیتا ہے، میرے کسی ولی سے عداوت، میں میری طرف سے اس کو اعلان جنگ۔
خدا پاک کی شان یہ ہے کہ اس کو لوگ گالیاں دیتے ہیں، اس کے ساتھ بتوں کو شریک کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ رحم فرماتے ہیں، اللہ پھر بھی ان کو روزی دیتے ہیں، کھانے پینے کو دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو برا کہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں، پھر بھی خدا تعالیٰ ان کی روزی بند نہیں کرتے. تو خدا کی شان میں جو کچھ کہا جاتا ہے تو وہ تو خدا تعالیٰ برداشت کر لیتے ہیں، لیکن خدا پاک کے کسی محبوب کسی ولی کو اگر پہنچائی جائے تو وہ خدا تعالیٰ برداشت نہیں کرتے. جب ان کے ساتھ یہ کیا گیا حضرت ابراہیم ابن ادم رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ، تو غیرت خداوندی کو جوش آیا، وہاں سے ان کو الہام ہوا اس کشتی کو ڈبو دیں، سر دیں. مگر وہ کیا جواب دیتے ہیں؟ وہ جو جواب دیتے ہیں، اے باری تعالیٰ، جس طرح سے آپ کو قدرت ہے ان کو ڈبونے اور غرق کر دینے پر، آپ کو یہ بھی تو قدرت کی آنکھیں کھول دیں، ان کو ہدایت دے دیں. کہ جتنے تھے سب کے سب ان حضرات کا تو حال یہ ہوتا ہے. حضرت جنید بغدادی رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں ہے کہ اپنے تہجد کی نماز میں مشغول تھے، کوئی چلایا ہے، اگر گھر میں تلاش کیا کچھ سامان نہیں ملا، ان کے سلام پھیرنے کا وقت تو اسے پریشانی ہوئی کہ ابھی دیکھ لیں گے مجھے، ڈوب گیا وہیں کہیں کہ دوبارہ جب نیت باندھے گے تب چلا آؤں گا. ان کو انداز ہو گیا کہ گھر میں چور ہے، انہوں نے اپنی گدڑی اس کے راستے میں ڈال دی، جو ہے اسے نماز کی نیت باندھی تاکہ محروم نہ جائے. تو وہ لوگ دشمنوں کے ساتھ میں بدخواہوں کے ساتھ ایسا معاملہ کیا کرتے تھے. شنیدم کے مردان راہ خدا دلے دشمنا ہم نہ کردند تنگا کے میسر شوری مقام کے بعد و استانت خلافت جنگ. میں نے سنا ہے کہ خدا راستے کے مرد انہوں نے دشمنوں کے دل کو بھی تنگ نہیں کیا، بلکہ انہوں نے ان کے ساتھ میں خیر خواہی کی ہے. اس واسطے مسلمان تو بدخواہوں کے ساتھ بھی خیر خواہی کرنے کے لیے پیدا ہوا ہے، خود بھوکا رہ کر دوسروں کو کھلانے کے لیے پیدا ہوا ہے، خود مصیبت اٹھا کر دینے کے لیے پیدا ہوا ہے. اس لیے اپنے مقام کو سوچیے. ایک شخص نے پوچھا کہ مولوی صاحب یہ کھیل کود ہو رہا ہے، کھیل رہے ہیں لوگ، شطرنج کھیلتے ہیں، ہمارا اس میں کوئی حصہ نہیں، اس کی اجازت نہیں. میں نے کہا آپ اپنے مقام کو پہچانیے. ایک شخص ہے جو ہوائی جہاز چلانا جائے، ایک بستی میں حملہ ہونے والا ہے کہ اس بستی سے جلدی لوگوں کو آئے، وہ جہاز لے کر جاتا ہے اور اس کی ڈیوٹی یہ ہے کہ بستی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو نکال کر باہر لے آئے حملے سے پہلے، تاکہ تباہی و بربادی سے بچ جائیں. جاتے جاتے راستے میں کہیں دیکھا کس کا میچ ہو رہا ہے، ابھی بیوقوف یوں کہے کہ میرا کوئی حصہ نہیں ہے. ارے تمہاری ڈیوٹی کیا؟ اپنے ڈیوٹی کو سوچو، تمہارے سپورٹ کیا کام کیا گیا، اتنا بلند کام تمہارے سپورٹ کیا گیا، اس کو چھوڑ کر تم ادھر لڑنا چاہتے ہو. تو جو خدا پاک نے مسلمان کی ذمہ داری عائد فرمائی ہے، مسلمان دوسروں کو دیکھا دیکھی اس ذمہ داری کو چھوڑ کر ان کے لہو و لعب میں لگنا چاہتا ہے. اس واسطے اپنی ذمہ داری کو پہچاننے کی ضرورت ہے. حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری ذمہ داریاں بیان فرما دی، صحابہ کرام نے ان کو جمع کیا، محدثین نے ان کو کتابوں میں لکھا. اللہ